رمضان میں خطرناک سورج گرہن، 3 کام لازمی کر لینا، بڑی سے بڑی پریشانی ختم۔ 8 اپریل 2024 منڈے سوموار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس بار سورج گرہن رمضان کے مہینے میں آ چکا ہے۔ رمضان میں ایک ایسا خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے جو 8 اپریل پیر کے دن ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کا شروعاتی وقت اور اختتام، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ رمضان المبارک میں سورج گرہن ایک قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ رب کریم رمضان کے مہینے میں اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں سے کئی سو سالوں کے بعد رمضان میں سورج گرہن لگ رہا ہے۔ اور رمضان میں سورج گرہن ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہر انسان کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بتاؤں گا۔ ہر انسان کو یہ 3 کام کرنا ضروری ہے۔ 8 اپریل پیر کے دن، رمضان میں خطرناک سورج گرہن کے دن آپ نے یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں۔ آپ ہر طرح کے نقصان سے حفاظت میں رہیں گے، ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کے سورج گرہن کے اثرات سے رب کی حفاظت میں رہیں گے۔ ماہ رمضان چونکہ عبادت والا، رحمت والا، برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں رب کی نشانی کا ظاہر ہونا اللہ والوں کے لیے خبر ہے کہ ابھی سے رب کے راستے پر آ جاؤ، ابھی سے اپنی تمام تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو، دنیا داری کو بھولتے ہوئے سیدھے راستے پر چل پڑو۔ رب کو راضی کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ دنیا فانی ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں 8 اپریل 2024 کا پہلا سورج گرہن ہے۔ آج اس سورج کے بہت سے اثرات ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جب سورج گرہن لگتا ہے تو یہ انسان کی جسمانی صحت پر بہت برے اثرات رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے پیٹ میں موجود بچوں پر بڑے برے اثرات پڑتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کے بہت سے اعضاء کٹ جاتے ہیں، بہت سے اعضاء نامکمل رہ جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو چاند گرہن اور سورج گرہن کے اثرات مرتب ہوئے۔ یعنی کہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے، جب کوئی بڑی تباہی ہو جاتی ہے، جب کوئی بڑے مسائل آ جاتے ہیں تو تب سورج گرہن لگتا ہے۔ اللہ والو، یہ تمام کی تمام بے وقت باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود واضح فرما دیا کہ یہ چاند گرہن اور سورج گرہن نہ کسی تباہی و مشکل کی وجہ سے آتا ہے، یہ رب کی نشانیاں ہیں۔ جب رب چاہتا ہے تو ان نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ امت کو باخبر کیا جاتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی اس دنیا میں نہیں رہنا۔ آپ صرف چند وقت کے لیے، کچھ سالوں کے لیے اس دنیا میں اتارے گئے ہیں۔ آپ نے واپس رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ چاند گرہن کا لگنا، سورج گرہن کا لگنا، آسمان پر پرندوں کا اڑنا، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدل جانا، یہ رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں سورج گرہن کے بہت برے اثرات ہیں۔ یہ ایک ایسا خطرناک گرہن ہونے والا ہے کہ اس سے بہت سے لوگ نقصان کا باعث بنیں گے۔ بہت سے لوگوں کے کاروبار پر برا اثر پڑے گا، بہت سے لوگوں کی صحبت پر اثر پڑے گا، بہت سے لوگوں کی صحت خراب ہوگی۔ لیکن جہاں مشکلات ہیں، جہاں نقصان ہے، جہاں رمضان کے مہینے میں سورج گرہن کے بہت سے نقصانات ہیں، وہاں آپ کو اس کی احتیاطی تدابیر، ان سے بچنے کا طریقہ اور 3 ایسے اعمال بتاؤں گا کہ رمضان المبارک کے 28ویں روزے 8 اپریل پیر کے دن، جب رمضان کے مہینے میں سورج گرہن کا وقت ہوگا، آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بڑی سے بڑی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، بڑے سے بڑے مسئلے کا حل ہو جائے گا، اور آپ رب کعبہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ اور جب کوئی بندہ رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے
پھر دنیا کی کوئی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ بے شک یہ سورج گرہن کا ہونا رب کی نشانی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں آپ نے ان 3 اعمال کو سورج گرہن کے وقت لازمی کرنا ہے۔ سورج گرہن رب کی نشانی یعنی قبولیت کا وقت ہے۔ جب سورج گرہن لگتا ہے رب کی موجودگی کا اظہار کرتا ہے، اور اس خاص قبولیت کی گھڑی میں رمضان کے مہینے میں یہ 3 کام جس گھر میں کر لیے جائیں گے، اولاد، دکان، دفتر، کاروبار، نسلیں رب کی حفاظت میں چلی جائیں گی۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آپ نے رمضان کے مہینے میں سورج گرہن 8 اپریل پیر کو لگے گا۔ سال 2024 کا پہلا مکمل سورج گرہن 8 اپریل کو ہوگا، جو اگلے 20 سال تک دوبارہ دکھائی نہیں دے گا۔ ذرائع کے مطابق 2024 کا پہلا سورج گرہن میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا میں نظر آئے گا۔ اس وقت چاند سورج کے سامنے آ جائے گا اور زمین کے کچھ حصے میں اندھیرا چھا جائے گا۔ مکمل سورج گرہن چونکہ 8 اور 9 اپریل کے درمیان ہوگا، اس لیے پاکستان میں رات ہونے کے سبب اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکے گا۔ البتہ مغربی یورپ، جنوبی امریکہ، اٹلانٹک سمیت دیگر مقامات پر سورج گرہن دکھائی دے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:42 پر ہوگا۔ 11:17 پر سورج گرہن عروج پر ہوگا۔ سورج گرہن کا اختتام رات 1:52 پر ہوگا۔ خیال رہے کہ سال کا دوسرا سورج گرہن 2 اکتوبر کو جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں متوقع ہے، جو کہ جزوی ہوگا۔ یہ سورج گرہن آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا اور ان تمام ممالک میں واضح طور پر دیکھا جائے گا، جبکہ اس کے باہمی اثرات پاکستان، انڈیا، ساؤتھ عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال پر بہت زیادہ ہوں گے۔ لیکن یورپ ممالک کے تمام افراد اس سورج گرہن کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان اور جتنے بھی مغربی ممالک ہیں ان پر صرف اثرات ظاہر ہوں گے۔ لیکن اس خاص قبولیت کی گھڑی میں یہ سورج گرہن کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا؟ یہ سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:42 پر ہوگا۔ 11:17 پر سورج گرہن عروج پر ہوگا۔ سورج گرہن کا اختتام رات 1:52 پر ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں سورج گرہن کے وقت آپ نے یہ 3 اعمال لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 اعمال آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیں گے۔ یہ 3 اعمال سورج گرہن کے جتنے بھی خطرناک اثرات ہیں، سورج گرہن کی حاملہ عورتیں یہ وظیفہ، یہ عمل لازمی کریں۔ حاملہ عورتیں فرض سمجھ کر یہ 3 اعمال کریں۔ اس کے بعد جو لوگ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہیں، رب کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں، تمام مسائل پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، وہ رمضان میں خطرناک سورج گرہن یورپ کی نشانی ہے۔ یہ خطرے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے شرف قبولیت بھی بن سکتا ہے، آپ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بن سکتا ہے۔ اگر آپ یہ 3 اعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ تمام طرح کے اثرات سے حفاظت کے ساتھ ساتھ کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں رمضان کے مہینے میں سورج گرہن لگ جائے اور پاکستانی وقت ہے کہ سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:42 پر ہوگا۔ 11:17 پر سورج گرہن عروج پر ہوگا۔ سورج گرہن کا اختتام رات 1:52 پر ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے سارا دن موجود ہے۔ آپ نے 8 اپریل کے دن دکان، دفتر، کاروبار، سفر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی رمضان کے مہینے میں اس خطرناک سورج گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی 8 اپریل 2024 بروز پیر کا دن آ جائے تو آپ نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے رمضان کے خطرناک سورج گرہن سے بچنے کی میں دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور رمضان میں اس خطرناک سورج گرہن کے تمام برے اثرات سے رب کی حفاظت ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ یا رب، یہ رمضان کا مہینہ ہے، امت کے لیے انعامات کا مہینہ ہے، امت کے لیے بخشش کا مہینہ ہے۔ اس میں سورج گرہن کے اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ سورج گرہن کے جتنے برے اثرات حاملہ عورتوں پر، بیماروں پر، پریشانوں پر اور نوجوان بیٹیوں پر ہیں، مولا کریم تو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ یہ مشکلات، یہ نشانیاں بھی تیری طرف سے ہیں اور ان میں آسانیاں اور ان میں حفاظت بھی تیری طرف سے ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس سورج گرہن کے تمام اثرات سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھ، ہم سب پر نظر کرم فرما۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے پیارے حبیب کے صدقے رمضان المبارک کی برکات سے مالا مال فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد اور بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، رمضان میں سورج گرہن کئی سالوں کے بعد لگا ہے، صدیوں کے بعد رمضان کے مہینے میں سورج گرہن لگا ہے۔ اس لیے اس خطرناک سورج گرہن سے بچنے کے لیے ایک ایک نقطہ، ایک ایک عمل بہت خاص ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے سورج گرہن کے وقت یہ 3 اعمال کرنے ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی سے، چھوٹی سی کوتاہی، لاپرواہی سے رمضان کے مہینے میں یہ سورج گرہن آپ کے لیے بہت برے اثرات بھی لے کر آ سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام لازمی کیجئے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان 3 وقتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور رمضان کے مہینے میں یہ سورج گرہن آپ کے لیے خوشیاں بھی لا سکتا ہے۔ ان اثرات سے حفاظت کے لیے اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 3 اعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر بتائے گئے طریقے سے درود پاک پڑھتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بعد مقصد دماغ میں یہی رکھنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں سورج گرہن کے ان اثرات سے اپنی حفاظت میں رکھیے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور رمضان میں سورج گرہن کے اس برے اثرات سے بچنے کے لیے پہلے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے، کیونکہ رمضان کے مغفرت والے عشرے میں، رمضان کے تیسرے عشرے میں سورج گرہن ظاہر ہوا ہے، اور ان تمام برے اثرات سے بچنے کے لیے رب کی پکڑ میں آنے سے پہلے پڑھ لیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک بار ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ،
2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے دوران آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ 11 بار پڑھنے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی، یعنی جس کا مطلب ہے کہ بہترین کار ساز رب کی ذات ہے، وہی ہر شے پر قادر ہے۔ 11 بار پڑھنے سے رمضان کے مہینے میں سورج گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اور آپ نے تیسرا اور آخری کام جو کرنا ہے، رب کریم کا ایک نام یا فتاح پڑھنا ہے۔ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، کیونکہ یا فتاح رب کریم نے اپنے اس نام کی قسم کھائی کہ جو بندہ اس نام کو پڑھ کر رب کریم سے کسی بھی حاجت کی التجا کرے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، رب کریم کو منا لیا۔ اب رمضان میں خطرناک سورج گرہن سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کیجئے۔ 10، 20، 50، 100 جتنی آپ کو توفیق ہے صدقہ خیرات کیجئے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانی کو ختم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حلال مال سے کیے گئے صدقے کو بڑھاتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کا ذکر موجود ہے۔ ذیل میں چند آیات کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 254 کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، خرچ کر لو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں قبل اس کے کہ وہ دن قیامت کا آ جاوے، جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی اور نہ بلا اذن الہی کوئی سفارش ہوگی، اور کافر ہی لوگ ظلم کرتے ہیں تو تم ایسے مت بنو۔ اسی طرح آیت نمبر 261 اور 262 میں صدقے کے حوالے سے ہے۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت، جس سے فرض کرو 7 بالیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، اور یہ افزونی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ برتاؤ سے اس کو آزار پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور ان پر کوئی خطر ہوگا اور نہ یہ مغموم ہوں گے۔ ایک اور جگہ سورۃ البقرہ میں آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، نیک کام میں خرچ کیا کرو، عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے
اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے، اور دی ناکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کے لیے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشمے پوشی کر جاؤ تو اور بات ہے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہیں۔ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور اجر و ثواب کے لیے اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، شرعی فقیروں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں، غریبوں و دیگر مسلمانوں پر اور ہر جائز و نیک کام یا نیک جگہوں میں حلال و جائز مال خرچ کرنا راہ خدا میں خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو۔ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد یعنی رشک نہیں مگر فقط دو آدمیوں کے معاملے میں، پہلا وہ شخص جسے اللہ عز و جل نے قرآن عطا فرمایا اور وہ دن رات اس کے ساتھ قائم رہے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا اور وہ دن رات راہ خدا میں خرچ کرتا رہے۔ تو ناظرین، صدقہ دے کر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب کریم کی حفاظت نصیب ہوگی، آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے مل جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔